اب تاریخ میں بیان ہوا کہ ان لوگوں کے رشتے آئے تو دوسری جانب بے حکم خداوند تبارک و تعالی مولا امیر المؤمنین کو بھی حکم ہوا، اور روایتوں میں نقل ہوا بعض جگہ اس طرح سے کہ خود اشرف الانبیاء نے مولا امیر المؤمنین کو بلایا یا ان کے پاس گئے اور اس موضوع کو رکھا، اور بعض جگہ یہ خود مولا امیر المؤمنین گئے۔ لیکن دونوں صورتوں میں جو اصل اجازت تھی گو کہ عرش الہی پر ازل سے یہ نکاح تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی عرش الہی پہ منعقد کیا، زمین پہ اشرف الانبیاء نے کہ ان سے زیادہ دنیا میں افضل کوئی بھی نہیں تھا۔ اب آپ تصور کریں کہ والد کون ہے جناب سیدہ کہ اشرف الانبیاء، کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد سب سے بلند مقام پر نکاح کن کا ہو رہا ہے کہ جو اشرف الانبیاء کے بعد دو عظیم ترین ہستیاں ہیں، لیکن ان کے لیے بھی حکم کیا ہے کہ جس شریعت کے ساتھ مبعوث ہوئے اشرف الانبیاء اس پر عمل کرنا ہے۔ جب مولا امیر المؤمنین نے اور اشرف الانبیاء نے اس بات کا ذکر کیا تو اشرف الانبیاء نے اس کے بعد بھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارادہ ہے وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن جس دین کو اشرف الانبیاء لے کے آئے اس میں فقہی اعتبار سے حکم کیا ہے کہ لڑکی سے اجازت لینی ہے۔ تو آپ جناب سیدہ کے پاس گئے اور ان سے سوال کیا، اور سوال کرنے میں جو اہم ترین موضوع کیا ہے کہ مولا امیر المؤمنین کے جہاں فضائل رکھے وہاں اس چیز کی جانب بھی توجہ دلائی کہ مال نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو ہمارے لیے ایک حکم ہے کہ جو پہلے انڈیا پاکستان پہ اس پہ عمل نہیں ہوتا تھا کہ زبردستی لڑکیوں کی شادی کرائی جا رہی ہے یا زبردستی لڑکوں کی شادی کرائی جا رہی ہے، تعلیمات اسلامی کے خلاف تھا یہ۔ یا زمین و جائیداد کے لیے لڑکا جو ہے وہ ابھی پیدا ہوا ہے، لڑکی جو ہے مثال کے طور پر 15 سال کی ہو چکی ہے، ایسی شادیاں اندرون سندھ میں پہلے ہوتی تھیں۔ اب لڑکا ہو گیا ہے 25 سال کا، یہ لڑکی ہو گئی ہے کتنے سال کی؟ نہ 40 کی ہو گئی۔ یہ ہمیشہ اس کو آپا اور باجی سمجھتا رہا، واقعاً فرق ہوتا ہے تو انسان میں وہ فیلنگز نہیں ہوتی۔ اب پتہ چلا زبردستی شادی ہو گئی، اور اس کے بعد اب اجازت دی جا رہی ہے کہ صحیح ہے یہ زمین کیونکہ یہاں پر آنی ہے، یہ لڑکی اب برباد ہو جائے، بے شک تم اس کو نہ چھوؤ، بے شک اب اس سے بچے نہ ہوں، بس زمین یہاں آنی ہے، اب تم بے شک عیاشی کرو۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ مرد تو کرتے ہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہم دین پہ نہیں چل رہے۔ یعنی ایک مرد کو گرین سگنل دیا جا رہا ہے گناہ کا، اور ایک عورت کو حلال طریقے سے بھی زندگی کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ یہ وہ کلچر تھا جو اتفاق سے دنیا میں چلتا تھا، خصوصاً انڈیا پاکستان میں بعض جگہ یہ ہوتا تھا۔ لیکن اسلام کیا ہے؟ نہ لڑکے پہ زبردستی کی جا سکتی ہے، لڑکی پہ زبردستی کی جا سکتی ہے۔ اجازت کے معنی ہی یہی ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اختیار ہو ہاں کا بھی اور نہ کا بھی، نہ یہ کہ جی بات پکی کر لی بڑوں نے اور پھر جب لڑکی کا انٹرسٹ ہو گیا بالآخر اس لڑکے سے، یہ جو ہمارے خاندانوں میں ہوتا تھا یہ پہلے کہ جی اس سے منگنی ہو گئی، اب لڑکی جو ہے وہ ہو گئی، اب پتا چلا جی دادا کے بھائی کا دادا سے اختلاف ہوا تو بوڑھوں نے یہ والی شادی بھی ختم کر دی۔ اب اس دوران ایک اور دادا کی بہن نے محبت دکھائی تو ان کے پوتے کے ساتھ کر دی، یعنی لڑکی نہ ہو گئی مویشی ہو گئی۔ جب دادا کے بھائی کی بن گئی تو ان کے پوتے سے ہو گئی، جب دادا کے بھائی کی انبن ہو گئی اور دوسری دادا کی بہن بیچ میں آ گئی تو ان کے پوتے سے ہو گئی۔ یہ وہ شادیاں ہیں جو پرابلم ہے جو ہمارے معاشرے میں ہوتی تھی، اور لوگ ان پر بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ آج اگر آپ لوگ اتنے براڈ مائنڈڈ ہو گئے تو نہ سمجھیں کہ اسلام پہ چل کے ہو گئے، یہ تو زبردستی ماڈرنزم نے آپ کو کر دیا ہے۔ لیکن جب تک ہمارے ہاتھ میں ڈنڈا تھا بزرگوں کے ہاتھ میں، بچوں کے ساتھ کھیلتے رہے۔ آج ایسا نہیں ہے کہ آپ اور ہم بچوں کے ساتھ کھیل نہیں رہے، آج ایسا ہے کہ بچے کھیلنے نہیں دے رہے۔ یاد رکھیں، وَإِلَّا ماں باپ کی وہی فیلنگ ہے کہ جہاں ہم چاہیں وہاں ہوگا نہ۔ تو یہاں پر جو پیغام ہے کہ وہ عقد کے جو اصل سے تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم بھی تھا، اذن بھی تھا، اور عرش میں بھی بعد میں ہوا، لیکن اذن حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ضروری تھا حتی رسول اللہ کے لیے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اب جب یہ عقد ہوا تو عرش پر بھی ہوا، اور جو عقد کے مستحبات میں سے ایک مستحب ہے وہ ہے تکبیر، کہ جب لڑکی کو رخصت کیا جائے تو یہ ہمارے مستحبات میں سے کہ تکبیر کی ندائیں بلند ہوں۔ اب وہ چاہے صورت میں ہو کہ ایک آدمی کہہ رہا ہو نعرہ تکبیر، سب کہہ رہے ہوں یا رسول اللہ، یا یہ کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے ساتھ رخصت کرنے کا استحباب ہے، کیونکہ یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور روایت میں نقل ہوا کہ جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا عقد ہوا تو اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جناب سیدہ کو رخصت کیا تو اس سے پہلے کا بھی سن لیں کہ جناب سیدہ کے لیے ایک لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بنوایا تھا، اور ایک لباس وہ تھا کہ جو وہ پہنی ہوئی تھی،
اور عین عقد سے پہلے جب کوئی مانگنے والی آئی تو جناب سیدہ نے اپنا اتار کے لباس اس کو دے دیا اور خود انہوں نے وہی پرانا لباس پہنا. اور یہی وہ عقد ہے کہ جس کا نتیجہ ہوا کہ 11 امام دنیا میں ظاہر ہوئے. اور یہی وہ عقد ہے کہ جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پوری دنیا میں عدل و انصاف ہوگا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے.